بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، ہمارا جو ہے وہ آج کا جو سبق ہے وہ صفات عارضہ کے بارے میں ہے۔ صفات لازمہ ہماری جو ہے مکمل ہو گئی۔ ہم نے پڑھا تھا کہ صفات لازمہ جو ہے وہ 17 ہے، 17 کی 17 ہم نے مکمل پڑھ لی تھی، اور ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ وہ صفات جو ہے وہ حرف کے اندر جو ہے وہ لازمی پائی جائے گی۔ جو صفات ہم نے پڑھی تھی ہر حرف کے اندر وہ لازمی پائی جائیں گی۔ اور اس کے بعد آج ہم پڑھیں گے صفات عارضہ، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے صفات عارضہ کی جو ہے وہ تعریف ہے کہ صفات عارضہ وہ صفات ہیں جو کبھی پائی جائیں اور کبھی نہ پائی جائیں، ٹھیک ہے؟ یعنی بعض اوقات جو ہے وہ یہ پائی جا رہی ہوتی ہیں اور بعض اوقات نہیں پائی جا رہی ہوتی، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر بعض اوقات ہم جو ہے وہ کسی حرف کے اندر جو ہے وہ غنہ کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات جو ہے اس پر غنہ نہیں کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے بعض جگہوں پر جو ہے وہ ہم آگے جیسے پڑھ رہے ہیں کہ جو ہے وہ ملا کر پڑھنا، جیسے سمیع بصیر ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو اگر ہم نے وقف کرنا ہو تو وہاں پر سمیع وقف کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے مد بیچ میں داخل ہے صفات عارضہ میں، تو جیسے قالوا آمنا، تو ہم نے یہاں پر مد کی ہے، لیکن اگر ہم وقف کر دیں گے تو قالوا، تو یہاں پر جو ہے بس حروف مدہ کو جو ہے اس کی اصلی مقدار کے مطابق ایک الف کے برابر کھینچیں گے، پھر اس کے بعد اس کو ویسے ہی جو ہے وہ پڑھ دیں گے، تو وہاں پر مد نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ اس وجہ سے ان کو صفات عارضہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ صفات جو کبھی پائی جائے اور کبھی نہ پائی جائے تو ان کو صفات عارضہ کہا جاتا ہے۔ ان کے ادا نہ ہونے سے نہ تو کوئی حرف کسی دوسرے حرف سے بدلتا ہے، اور نہ ہی اس میں اس قسم کا جو ہے وہ نقصان ہوتا ہے جس قسم کا نقصان جو ہے وہ صفات لازمہ نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا تھا، ٹھیک ہے؟ البتہ حرفوں کا وہ حسن اور اس کی جو وہ زینت ہے جو اہل ادا کے ہاں مطلوب ہے، وہ فوت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ لفظ کی جو خوبصورتی ہے، جو اس کو پڑھنے کے جو اصل جو طریقہ ہے، وہ جو ہے فوت ہو جاتا ہے، باقی اس کا کوئی بڑا جو ہے وہ نقصان نہیں ہوتا۔ لیکن صفات لازمہ اگر نہ ادا کرے تو پھر آپ نے پڑھا تھا صفات لازمہ کا حکم یہ تھا کہ وہ یا تو حرف ہی تبدیل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ حرف حرف ہی نہیں رہتا، یا پھر جو ہے وہ حرف بہت ہی ناقص جو ہے وہ ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے صفات لازمہ کا ہم نے خاص طور پر خیال رکھنا ہے، اور جو صفات عارضہ پڑھ رہے ہیں اس کو بھی ہم نے انشاءاللہ اسی طریقے سے پڑھیں گے، اور اس میں بھی جو ہے وہ اس طریقے سے پڑھیں گے کہ یہاں پر جو ہے وہ کمی نہ ہو، ہے نا؟ اس کے بعد ہے صفات عارضہ، یہ 13 ہیں، ٹھیک ہے؟ صفات لازمہ کل 17 تھی، اور صفات عارضہ یا کل 13 ہے۔ جیسے ان میں سے کون کون سی ہے؟ وہ تفخیم ہے، ٹھیک ہے؟ ترقیق ہے، ان سب کی تعریفیں جو ہے وہ آگے آئیں گی، سب کی الگ الگ جو ہے بحث آئے گی، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہاں پر آپ نے صرف نام یاد کرنے ہیں۔ جس طرح ہم نے صفات لازمہ کے 17 نام پڑھے تھے، پھر اس کے بعد ہر ایک کی ہم نے الگ الگ جو ہے وہ تعریف پڑھی تھی، اس طریقے سے یہاں پر بھی ابھی ان کے نام پڑھ رہے ہیں، پھر اس کے بعد ہر ایک کی الگ الگ جو ہے پوری بحث آئے گی۔ سب سے پہلے ہے نمبر 1 تفخیم، نمبر 2 ترقیق، ٹھیک ہے؟ نمبر 3 ادغام، نمبر 4 اظہار، نمبر 5 اخفاء، نمبر 6 اقلاب، نمبر 7 تحقیق، نمبر 8 تسہیل، نمبر 9 ابدال، نمبر 10 حذف، نمبر 11 اثبات، نمبر 12 مد اور یا مدہ، ٹھیک ہے؟ نمبر 13 غنہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ صفات عارضہ کہلاتی ہیں، اور یہ جو صفات ہیں، یہ صفات عارضہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ تمام حروف میں پائی جائیں گے، جس طرح صفات لازمہ تھی وہ تو تمام حروف کے اندر جو ہے وہ پائی جاتی تھی، لیکن صفات جو عارضہ ہے یہ تمام حروف کے اندر نہیں پائی جاتی، صرف 8 حروف ہیں جن کے اندر صفات عارضہ پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ 8 حروف کون سے ہیں وہ بھی نیچے ذکر کیے گئے ہیں، کہ جیسے لام ہو گیا، ٹھیک ہے؟ لام ہے، اس میں جو ہے وہ تفخیم بھی پائی جاتی ہے، ترقیق بھی پائی جاتی ہے۔ اب ہم آگے جب لام کی بحث آئے گی تو ہم پڑھیں گے کہ تفخیم کہاں پر ہوتی ہے اور ترقیق جو ہے وہ کہاں پر ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تفخیم کا معنی ہوتا ہے موٹا پڑھنا، تو لام کو جو ہے وہ موٹا کب پڑھیں گے؟ ترقیق کا معنی ہوتا ہے جو ہے وہ اس کو ہلکا یا باریک پڑھنا، تو یہ لام کو باریک کب پڑھیں گے؟ جب یہ آگے لام کی بحث آئے گی تو وہاں پر اس کو ہم مکمل جو ہے وہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو لام کے اندر جو ہے یہ صفات عارضہ پائی جاتی ہے، اس طریقے سے را کے اندر بھی جو ہے وہ تفخیم اور ترقیق ہوتی ہے، اور تیسرا جو حرف ہے وہ ہے میم ساکن اور میم مشدد ہو گیا، نمبر 4 نون ساکن اور نون مشدد۔ اب یہاں پر ایک بات آپ کو بتا دی کہ نون ساکن میں تنوین بھی داخل ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ وہ اگرچہ لکھنے میں تو نون نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ نون جب دو دو پیش لکھی ہوتی ہیں، تنوین، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں نا، اب تو وہ دو زبر لکھتے ہیں، دو زیر لکھتے ہیں، دو پیش لکھتے ہیں، لکھنے میں تو وہ نون نون نہیں ہے، لیکن جب ہم اس کا تلفظ کرتے ہیں، جب ہم اس کو ادا کر رہے ہوتے ہیں تو نون ساکن والی جو ہے وہ آواز آ رہی ہوتی ہے، تو اس لیے تنوین کو بھی نون ساکن کا نام ہی دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہی بتا رہے ہیں کہ نون ساکن میں تنوین بھی داخل ہے، اس لیے کہ وہ اگرچہ لکھنے میں تو نون نہیں ہے مگر پڑھنے میں نون ہے، جیسے ہم پڑھتے ہیں با دو زبر بن، اب دیکھیں بن،
یہ دیکھیں میں نے اب دو زبر پڑھی ہے، میں نے نون ساکن نہیں پڑھا، بن۔ اب اگر ہم اس کو جو ہے وہ یہ والا بن لکھا ہوا ہے اس کو پڑھیں گے تو سیم تلفظ ہے، با دو زبر بن کا بھی یہی ہے اور با نون زبر بن کا بھی جو ہے یہ تلفظ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے کیونکہ اس کا تلفظ جو ہے وہ بالکل نون ساکن کی طرح ہے، اسی وجہ سے تنوین کے نون ساکن کے اندر تنوین کو بھی داخل کیا، تو تنوین جو ہے اس کا بھی وہی قاعدہ ہوگا جو ہم نون ساکن وغیرہ کے اندر پڑھیں گے۔ نمبر پانچ، پانچواں حرف ہے الف، جس سے پہلے ہمیشہ جو ہے وہ زبر ہوتی ہے۔ نمبر چھ ہے واو ساکن، جب اس سے پہلے پیش ہو یا زبر ہو۔ واو ساکن جب اس سے پہلے پیش ہوگی تو اس کو ہم واو مدہ کہتے ہیں، اور اگر اس سے پہلے زبر ہو تو اس کو واو لین کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے نمبر سات یا ساکن، جب اس سے پہلے زبر ہو یا پھر زیر ہو۔ اگر اس سے پہلے جو ہے وہ زبر ہو تو اس کو یائے لین کہتے ہیں، اور اگر اس سے پہلے زیر ہو تو اس کو یائے مدہ کہتے ہیں۔ نمبر آٹھ ہے، آٹھواں حرف ہے حمزہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہم نے پڑھی جو صفات عارضہ جو ہم نے پڑھی ہیں کہ 13 صفات عارضہ ہیں، یہ 8 حروف کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تمام جو حروف تہجی آپ نے پڑھے تھے 29 حروف تہجی جو ہیں وہ الف با تا ثا جیم ہا خا، یہ جو 29 آپ نے حروف تہجی پڑھے تھے، ان میں سے تمام کے اندر صفات عارضہ نہیں پائی جاتی، صفات لازمہ تو سب کے اندر پائی جاتی ہے، اس لیے ہم نے الف سے لے کر یا تک جو ہے وہ صفات لازمہ کی پریکٹس کی تھی، اور اس کی مشق بھی کی تھی کہ الف کے اندر کتنی صفات پائی جاتی ہیں، با کے اندر، تھا کے اندر، اور آخر ہم یا تک گئے تھے۔ تو وہاں پر جو صفات لازمہ تمام حروف کے اندر جو ہے وہ پائی جاتی ہے، لیکن صفات عارضہ جو ہے یہ صرف 8 حروف کے اندر جو ہے وہ پائی جاتی ہے، اور وہ 8 حروف بھی ہم نے ذکر کر دیے، لام، را، میم، نون، الف، واو اور یا اور حمزہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ 8 حروف ہیں جن کے اندر جو ہے وہ صفات عارضہ پائی جاتی ہے۔ آگے ان 8 کے قواعد الگ الگ بیان ہوں گے انشاءاللہ۔ اچھا جی، اب ہم جو ہے وہ ساتویں جو سبق ہے اس میں لام کے بارے میں جو ہے وہ قواعد آ رہے ہیں، انتہائی آسان سے ہیں، ہم اس کو بھی ساتھ ہی پڑھ لیتے ہیں۔ اچھا جی، تو یہاں پر ہم لام کے بارے میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور کسی بھی حرف کے بارے میں نہیں پڑھیں گے، صرف لام کے بارے میں پڑھیں گے، اور انتہائی آسان ہے۔ اور یہاں پر ہم پڑھیں گے کہ بھائی لام کے اندر جو صفات عارضہ میں سے جو ہے وہ تفخیم اور ترقیق ہے، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ دو قاعدے صرف اس میں ہوں گے ہم۔ پہلا قاعدہ کیا ہے کہ اگر لفظ اللہ اور اللہم کے لام سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ دیکھیں لفظ اللہ لکھا ہوا ہے اور لفظ اللہم کا جو لام لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلا والا لام تو ساکن ہے نا، اس کی بات نہیں کر رہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ لفظ اللہ کا یہ جو لفظ اللہ کا لام ہے، اس سے پہلے والے حرف پر زبر آ گئی، اسی طریقے سے لفظ اللہم، یہ دو حرف صرف انہی کے متعلق بات ہو رہی ہے، اور اللہم کے لام سے پہلے والے حرف پر زبر آ جائے تو پھر کیا کریں گے؟ یا پھر جو ہے وہ یا اللہ اللہم کے لام کو وہ جو ہے وہ موٹا پڑا جائے گا، ٹھیک ہے؟ زبر آ جائے یا پیش آ جائے تو لفظ اللہ اور اللہم کے لام کو موٹا پڑا جائے گا، ٹھیک ہے؟ جیسے اراد اللہ، اراد اللہ، اب دیکھیں لفظ اللہ کے لام سے پہلے دال کے اوپر زبر آ گئی تو اس لفظ اللہ کے لام کو جو ہے وہ موٹا پڑھا جائے گا۔ اسی طریقے سے قل هو اللہ، اب دیکھیں لفظ اللہ کے لام سے پہلے واو ہے، اس پر زبر آ گئی تو لفظ اللہ کے لام کو موٹا پڑھا جائے گا۔ اسی طریقے سے اذا جاء نصر اللہ، نصر اللہ، اب دیکھیں لفظ اللہ کے لام سے پہلے وہ حرف پر پیش آ گئی ہے تو لفظ اللہ کے لام کو موٹا پڑھا جائے گا۔ اس طریقے سے رفعہ اللہ، ٹھیک ہے؟ لفظ اللہ کے لام ہے، اس سے پہلے والے پر ہا ہے، اس سے پہلے والا حرف جو ہے وہ ہا ہے، اس پر پیش آ گئی تو لفظ اللہ کے لام کو موٹا پڑھا جائے گا۔ اسی طریقے سے سبحانک اللہم، اللہم کا لام ہے، اس سے پہلے کاف ہے، اس پر زبر آ گئی تو اس لفظ اللہم کے لام کو موٹا پڑھا جائے گا۔ تو یہ ہمارا پہلا قاعدہ ہے کہ لفظ اللہ اور اللہم، ان دو جو یہ جو دو لفظ ہیں ان کے لام سے پہلے اگر زبر آ جائے یا پیش آ جائے تو ان دونوں لفظوں کے لام کو جو ہے وہ موٹا پڑھا جائے گا۔ آگے فائدے میں آگے کیا لکھا ہوا ہے، اور اگر لفظ اللہ اور اللہم کے لام سے پہلے حرف پر زیر ہو تو پھر لفظ اللہ اور اللہم کے لام کو باریک پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ جیسے فی دین اللہ، اب دیکھیں لفظ اللہ کا لام تو آ گیا، اس سے پہلے جو نون ہے اس کے نیچے زیر آ رہی ہے، تو اب لفظ اللہ کے لام کو موٹا نہیں پڑھیں گے بلکہ باریک پڑھیں گے، فی دین اللہ ہی پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے ہم؟ اس طریقے سے قل اللہم، قل اللہم، اب دیکھیں لفظ اللہم کے لام سے پہلے والے حرف لام پر زیر آ گئی ہے، اب ہم نے اس کو لفظ اللہم کے لام کو باریک پڑھا، ٹھیک ہے؟ تو کیسے پڑھا؟ قل اللہم، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہم نے صفات پڑھی تھی نا کہ صفات عارضہ کے اندر جو ہے وہ تفخیم اور ترقیق، یہ وہ پائی جا رہی ہے۔ تو تفخیم اور ترقیق کی تعریفیں بھی یاد کر لیں کہ تفخیم کے معنی ہوتے ہیں پر پڑھنے کے، یعنی پر پڑھنا، موٹا پڑھنا کسی حرف کو، ٹھیک ہے؟ اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ ہر حرف کو اس طرح ادا کیا جائے کہ اس کی آواز سے منہ بھر جائے اور آواز قوی ہو،
ٹھیک ہے، جیسے اللہم، اللہم، ٹھیک ہے، اس کی آواز سے جو ہے وہ منہ بھر جاتا ہے اور آواز جو ہے وہ قوی ہوتی ہے، مضبوط ہوتی ہے۔ اور جبکہ جو ترقیق ہے اس کا معنی ہوتا ہے باریک پڑھنا، ٹھیک ہے، یعنی حرف کو اس طرح ادا کرنا کہ اس کی آواز سے منہ نہ بھرے، ٹھیک ہے، اور پر حرف کے مقابلے میں یہ جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی پر اس کو پر نہیں پڑھتے، اس کے مقابلے میں جو ہے وہ اس کو کمزور پڑھتے ہیں۔ جیسے دیکھیں اللہم اور للہ، دونوں میں فرق آ گیا کہ جو ہے وہ تفخیم کہاں ہوئی ہے، اس کو پر پڑھ رہا ہے، اور آواز جو ہے وہ منہ میں جو ہے وہ بھر جاتا ہے آواز سے، اور آواز جو ہے وہ قوی بھی ہوتی ہے، جیسے اللہ، اللہم، ٹھیک ہے۔ اور تفخیم کیا ہوتا ہے، آواز باریک ہوتی ہے اور موٹے کے مقابلے میں آواز کمزور ہوتی ہے، جیسے قل اللہم، ٹھیک ہے، اس طریقے سے فی دین اللہ، ٹھیک ہے بھائی، سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ یہ لفظ اللہ کے لام اور لفظ اللہ کے لام اور لفظ اللہم کے لام کے بارے میں؟ جی جی مولانا صاحب استاد. سمجھ آ گئی۔ چلیں جی آگے، قاعدہ نمبر 2، لفظ اللہ اور اللہم کے لام کے علاوہ جہاں بھی لام آئے گا تو وہ لام ہر حال میں باریک پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے بھائی۔ ہم نے پڑھا تھا جو موٹا اور باریک ہونے کا جو قاعدہ ہے وہ صرف لفظ اللہ اور اللہم کے لام، یہ جو دو لفظ ہے ان کے بارے میں بس، باقی جہاں پر جیسا بھی لام آ جائے گا وہ ہر حال میں باریک پڑھا جائے گا، اس سے پہلے زبر ہو یا اس سے پہلے پیش ہو یا اس لام کے اوپر زبر ہو یا اس لام کے اوپر پیش ہو، جیسا بھی ہو، باقی تمام لاموں کو ہر حال میں جو ہے وہ باریک پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے، یہ دوسرا قاعدہ ہے۔ جیسے دیکھیں ولم یولد، اب دیکھیں لام کے اوپر زبر آ رہی ہے، ہم اس کو لام کو موٹا نہیں پڑھ رہے، ولم یولد، اس طریقے سے من شر ما خلق، ٹھیک ہے، اس طریقے سے فصلی لربک، فصلی لربک، اس طریقے سے ما ولاہم، ما ولاہم، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو قاعدے ہیں کہ لفظ اللہ اور اللہم کے لام سے پہلے اگر زبر یا پیش آ جائے تو لفظ اللہ اور اللہم کے لام کو موٹا پڑھا جائے گا، اور اگر لفظ اللہ اور اللہم کے لام سے پہلے والے حرف پر زیر آ جائے گی تو پھر لفظ اللہ اور اللہم کے لام کو باریک پڑھا جائے گا۔ اور باقی قاعدہ نمبر 2 کیا ہے، ان دو لفظوں کے علاوہ جتنے بھی لام ہیں ان کو ہر حال میں جو ہے وہ باریک پڑھا جائے گا۔ اچھا جی، یہاں پر جو ہے وہ ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ جو مشدد جو حرف ہوتا ہے وہ دو حرف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک پہلا ساکن ہوتا ہے، دوسرا متحرک ہوتا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا لفظ اللہ اور اللہم کے جو دونوں ہی لام پر پڑھیں گے، یا پھر جو ہے وہ پہلے لام کو باریک اور دوسرے کو پر پڑھا جائے گا، موٹا پڑھا جائے گا؟ کیونکہ بعض لوگ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، پہلے لام کو باریک اور دوسرے لام کو جو ہے وہ موٹا پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ نے ایسا نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بھئی دونوں لام جو ہے، ساکن والا لام بھی جو ہے موٹا ہوگا اور اس کے بعد جو دوسرا لام ہے وہ بھی جو ہے وہ موٹا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے، اللہ، ٹھیک ہے، اللہ، ٹھیک ہے، اللہم، ایسے نہیں پڑھیں گے ال پہلا لام باریک پڑھا جو ساکن والا نام ہے، اور لا، ایسے نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے بھائی، اللہ ایسے نہیں پڑھنا ہے، آپ نے دونوں کو جو ہے موٹا پڑھنا ہے، اللہم، اللہم، ایسے نہیں پڑھنا، اللہ ایسے نہیں پڑھنا۔ بات سمجھ میں آئی؟ میں نے ابھی بات سمجھائی ہے، فرق واضح ہوا؟ جی بالکل. ٹھیک ہے، جی جی. اللہ ایسے نہیں پڑھنا، بلکہ پہلے والے جو ساکن لام ہے اس کو بھی جو ہے وہ ہم موٹا پڑھیں گے، اللہم پڑھیں گے۔ آگے آتی ہے تمرین، تمرین کو دیکھ لیتے ہیں۔ تمرین کیا ہے، سوال، لفظ اللہ کے لام کو کب موٹا پڑھیں گے اور کب باریک پڑھیں گے؟ جواب دینا آپ نے۔ اگلا سوال ہے اللہم کے لام کو کب موٹا اور کب باریک پڑھیں گے، اس کا بھی جواب دینا ہے۔ اور سوال نمبر 3 ہے کہ لفظ اللہ اور اللہم کے لام کے علاوہ باقی لام کو پڑھنے کا کیا قاعدہ ہے، وہ قاعدہ بھی آپ نے جو ہے وہ تحریر کر دینا ہے، اور ان کی جو ہے وہ تینوں سوالوں کو حل کرنے کے بعد ان تینوں کی جو ہے وہ ایک ایک مثال بھی جو ہے وہ دے دینی ہے۔ جی بھائی، یہاں تک ہم نے جو سبق پڑھا آپ سب کو جو ہے وہ سمجھ میں آ گیا سبق؟ صفات عارضہ کے بارے میں پڑھا، پھر ہم نے تفخیم اور ترقیق کی جو ہے وہ تعریف پڑھی، اور پھر ہم نے لام کے بارے میں جو 2 قواعد پڑھے، یہ سارا سبق آپ سب حضرات کو سمجھ میں آ گیا؟ جی الحمد للہ استاد جی۔ جی الحمد للہ. چلیں، جزاک اللہ خیر۔